بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ بر صغیر ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ باہر سے آئے ہوئے علماء اور مذہبی مبلغین نے کی اور اسلام کو پھیلایا۔ اجمیر، ملتان، کراچی، اود شریف اور دہلی میں ان اولیاء اللہ کے مزار ہیں۔ ان کے علاوہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، بہار، بھوپال میں کئی علماء اور مبلغین کے مزار ہیں۔ دور جدید میں یعنی پچھلے دور میں جن علماء نے اسلام کی اعلیٰ خدمت کی، ان میں اعلیٰ حضرت بریلوی کو خاص اور اہم مقام حاصل ہے۔ آپ 14 جون 1856 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد خان رکھا گیا تھا اور خود کو پہلے عبد المصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کا غلام کہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد میں آپ نے احمد رضا خان کا نام اختیار کر لیا۔ آپ کو امام احمد رضا خان قادری کے اسم شریف سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ ایک صوفی اور اصلاح کرنے والے عالم تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام نقی علی خان اور دادا محترم کا نام رضا علی خان تھا۔ آپ نے بریلوی تحریک کی بنیاد ڈالی۔ مولانا احمد رضا خان قادری بریلوی کی تحریک اسلامی قوانین کو صوفی ازم اور دوسری رسومات پر فضیلت دیتی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد مولانا نے اہم سیاسی امور پر مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ دراصل یہ تحریک پہلے مضافاتی علاقوں میں کامیاب ہوئی، مگر جلد ہی شہری علاقوں میں پھیل گئی اور بہت ہر دل عزیز ہے۔ خاص طور پر ہندوستان و پاکستان کے تعلیم یافتہ طبقے میں مشرق بعید کے مسلمانوں میں بہت ہر دل عزیز ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی قادری نے کئی کتابیں مختلف موضوعات پر عربی، فارسی اور اردو میں تحریر کی ہیں۔ خاص طور پر آپ کی دو کتابیں کنز الایمان تفسیر القرآن اور فتاوی رضویہ بے حد مشہور ہیں۔ کنز الایمان میں حنفی عقیدہ اور سنی مسلمانوں کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ بر صغیر ہند و پاکستان میں یہ بکثرت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ انگریزی، ہندی، بنگالی، ڈچ، ترکش، سندھی، گجراتی اور پشتو زبانوں میں کیا گیا ہے اور کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ 22,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے معاملات پر جامع حل بتائے گئے ہیں۔ آپ کی ایک اور کتاب حسام الحرمین یا حسام الحرمین علی منحرف الکفر والمین ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے حرمین کی تلوار کافروں اور جھوٹوں کے حلق پر۔ اپنی اس کتاب میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام کے لیے یہ ضروری ہے۔ اپنی اس کتاب و تحریر کی تائید میں آپ نے اس علاقے کے 268 علماء کرام سے فتوے حاصل کیے اور کئی مکہ مدینہ کے علماء سے بھی تائیدی فتاوی حاصل کیے۔ اس طرح اس کتاب کی تحریر کی صداقت مستند ہو گئی۔ مولانا احمد رضا خان قادری نے نعتوں پر مشتمل ایک اعلیٰ کتاب ہدائق بخشش لکھی ہے۔ اس میں تحریر کردہ نعتیں مسلمان تمام مذہبی مجلسوں میں پڑھتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ کی شخصیت، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی جسمی بناوٹ، آپ کے اہل بیت کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی 15 دوسری کتب بھی شہرت یافتہ اور ہر دل عزیز ہیں۔ آپ کے سیاسی نظریات بھی بہت اہم تھے۔ آپ نے گاندھی کی سربراہی میں ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انگریزوں کے زیر سایہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے میں قطعی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کی جنگی حالت اور ہجرت سے منع کیا،
جبکہ دیوبند علماء کی رائے اس کے برعکس تھی۔ 21 جون 2010 کو شام کے مفتی محمد الیعقوبی نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیان دیا کہ ہندوستان کا مجدد احمد رضا خان بریلوی ہے۔ علامہ اقبال نے مولانا احمد رضا خان کے بارے میں بہت تعریفی کلمات کہے اور کہا کہ ایور اور عقل و فہم کا مالک انسان اور قانونی ماہر پھر پیدا نہیں ہوا۔ لبنان کے مفتی اعظم یوسف النہبانی نے مولانا احمد رضا خان کے فتوے پڑھ کر کہا وہ ایک دیو ہیکل انسان تھے اور سائنس کے بھی ماہر تھے۔ مکہ شریف کے مفتی علی بن سائنس پر مکمل مکہ شریف کے مفتی علی بن حسن ملک نے کہا کہ احمد رضا خان کو تمام مذہبوں کی سائنس پر مکمل عبور حاصل ہے، اور افغانستان کے پروفیسر عبدالشکور شاد کابل یونیورسٹی نے کہا کہ مولانا احمد رضا خان کی تمام تحریروں اور تصانیف کو جمع کرنے اور کیٹالاگ کی شکل میں جمع کرنے اور ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کی لائبریریوں میں رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہندوستان نے ایک ٹرین اعلی حضرت کے نام سے بریلی اور بھوج کے درمیان چلائی ہے اور 31 دسمبر 1995 کو ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی شائع کیا ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا انتقال 28 اکتوبر 1921 کو بریلی میں ہوا۔ یہ جمعہ کا مبارک دن تھا۔ آپ نے ہندو پاکستان میں لا تعداد اپنے خلفاء چھوڑے ہیں جو ان کی تعلیم کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لا تعداد سائنسی موضوعات پر مضامین و مقالے لکھے ہیں۔ آپ نے تخلیق انسانی، بائیو ٹیکنالوجی اور جینیٹکس، الٹرا ساؤنڈ مشین کے اصول کی تشریح، پیزو الیکٹرک کی وضاحت، ٹیلی کمیونیکیشن کی وضاحت، فلوئڈ ڈائنامکس کی تشریح، ٹوپولوجی، زمین، چاند، سورج کی گردش، میٹرولوجی، دھاتوں کی تعریف، کورال، زلزلوں کی وجوہات، مد و جزر کی وجوہات وغیرہ تفصیل سے بیان کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنے دور کے فقیہ، مفتی، محدث، مفسر، معلم، اعلی مصنف تھے۔ جب آپ ان کی تحریروں اور مقالہ جات کا مطالعہ کریں تو احساس ہوگا کہ آپ اپنے وقت سے بہت پہلے دنیا میں تشریف لے آئے تھے، اور جن علوم پر تفصیلی مقالے لکھے ہیں وہ بہت عرصے کے بعد عوام کی سمجھ میں آئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔